بہترین افطاری کیا ہے؟ صرف کھجور اور کھانا، اور اس میں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ہو، کوئی ٹھنڈا مشروب نہ ہو۔ سارا دن جو ہے ہمارا جسم بھوک کی وجہ سے اندر گرم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ لوہا ہے، انسان تو لوہے سے کمزور ہے، لوہے کو گرما گرم پہ بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو اس کے بھی چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوہا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کو گرم پانی نہ دیں، آپ کھجور لے لیں 1-3، اس کے بعد نماز پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں۔ کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے چائے پی سکتے ہیں، کوئی ٹھنڈی چیز نہ کریں۔ قہوہ پی سکتے ہیں، گرین ٹی پی سکتے ہیں، کوئی جڑی بوٹیوں کا قہوہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں، دار چینی، چھوٹی الائچی، لونگ، پودینہ اور سونف، یہ 5 چیزیں آپ 50-50 گرام لے لیں، کوٹیں اتنا جتنی موٹی پتی ہوتی ہے۔ یہ اس سے بڑا قہوہ دنیا میں نہیں ہے جو دل کے امراض، معدے کے امراض اور پٹھوں اعصاب کے لیے، دماغ اور روشنی اور تازگی کے لیے۔ اس کو قہوہ بنا کے اس کا پئیں۔ اس قہوے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اس قہوے کے فائدے تو میں نے چھوٹے سے عرض کی ہیں، مزید تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ پیٹ بڑھنے کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، خون گاڑھا ہو اس کے لیے، اور جس کے معدے کا نظام ٹھیک نہ ہو، یعنی باہر کے کھانے بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے اندر گیس بادی تبخیر، چربی ہو، پیٹ بڑا ہوا ہو، قبض ہو، یہ قہوہ بہت کمال چیز ہے بہت بیماریوں کے لیے۔ وہ دل کی بیماریاں ہیں، وہ معدے کی بیماریاں ہیں، وہ جگر کی بیماریاں ہیں۔ آپ اس کے اجزاء پہ غور کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ قہوہ ہماری زندگی میں ایک بار پی سکتے ہیں، چند بار پی سکتے ہیں، صبح شام پی سکتے ہیں۔ بعض لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں لوگ کہتے ہیں کہ دار چینی سے شاید آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دار چینی کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہم غذاؤں میں ایسی تیز چیزیں کھا رہے ہیں، تو دار چینی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں، اپنی نیٹ کی دنیا میں لفظ دار چینی لکھیں، آپ کو نیٹ کی ریسرچ بتائے گی کہ دار چینی دل کی محافظ ہے، جسم کی محافظ ہے۔ رمضان المبارک میں کسی بھی مسلمان کے کیا معمولات ہونے چاہیے؟ وہ کیا کھائے، کیا پیے، کب سوئے، کب جاگے، کب عبادت کرے؟ رمضان دراصل اللہ پاک نے روحانی صحت اور جسمانی صحت کے لیے مخصوص مہینہ رکھا ہے۔ مومن تو 12 مہینے کے شب و روز یہی ہیں، لیکن رمضان خاص طور پہ، کہ جب رمضان ختم ہو ہمیں محسوس ہو کہ ہم روحانی طور پہ بہت اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکے ہیں، اور جسمانی طور پہ بھی اتنا کم کھا کے اور مناسب سو کے۔ میں نے کھانے کو کم کہا ہے، سونے کو مناسب عرض کیا ہے، کیونکہ نیند واحد چیز ہے جتنا بڑھائے جائیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو مناسب سو کے ہم اپنی روحانی اور جسمانی صحت کو ترقی دیں۔ ایک وظیفہ ہے، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ جو بندہ اس کو بہت کثرت سے پڑھے گا، جو دنیا میں رزق، مال، خزانے، عزتیں، دولتیں، بیٹے، نعمتیں، راحتیں، رحمتیں، اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ یا رحمان الدنیا اور یا رحیم الآخرہ، آخرت کے دن اللہ پاک اس کو عذابات، پریشانیوں، مشکلات اور ناکامیوں سے بچائیں گے، رسوائیوں سے بچائیں گے۔ اگر رمضان میں فیصلہ کر لیں، اور معمولات ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، لیکن اگر فیصلہ کر لے کہ پورے رمضان میں اس وظیفے کو بہت کثرت سے پڑھوں گا، کھلا سارا دن، وضو بے وضو، ہر حال میں، سینکڑوں ہزاروں کھلا، تو بہت اس سے فائدہ روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ حضرت صاحب، مناسب نیند سے کیا مراد ہے؟ کتنے گھنٹے اگر ایک انسان سو لے تو وہ مناسب نیند ہے؟ عمر کے اعتبار سے نیند کم ہوتی ہے، لیکن بعض طبائع ایسے ہیں، طبیعتیں ایسی ہیں جن کی عمر کے اعتبار سے نیند بڑھ جاتی ہے۔ مناسب نیند 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے کے دوران نیند بہت مناسب ہوتی ہے اگر رکھا جائے۔ ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ انسان کی اصل نیند 4 گھنٹے ہے، اور ایک تحقیق یہ ہے کہ 4 منٹ ہے، وہ ایک دماغ کے کچھ سیلز ہوتے ہیں، بس وہ 4 منٹ کے اندر اپنی غذا لے لیتے ہیں۔ میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں۔ تو 4 منٹ
तो 4 घंटे, 6 घंटे, हद 7 घंटे। حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسے ایک عام صحت مند انسان کو صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے جو مہینے ان میں کتنی نیند لینی چاہیے، اس کو ان مہینوں میں، باقی 11 مہینوں میں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جس سے وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے؟ پوری سائنس اس بات پہ آ رہی ہے کہ جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، پوری سائنس کی دنیا۔ میں کچھ ایک ملک میں جانا ہوا تو ہم نے کہا جی شام کا کھانا جو ہے ہم وہاں جا کے کھائیں گے، پتہ چلا کہ ہر چیز بند ہے، اور مغرب سے مراد مغرب ہے، شام سے مراد شام ہے، اور یہ بہت اچھا ہے۔ ہم جلدی سوئیں جلدی اٹھیں، سدا صحت مند رہیں گے۔ ایک دوسری یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 گھنٹے کم از کم کھانا کھائیں۔ جو قومیں کھا کے سوتی ہیں وہ کبھی صحت مند نہیں اٹھتی، وہاں دل کے امراض، نفسیاتی امراض، غصہ، جھنجھلاہٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو قومیں کھا کے سو جاتی ہیں۔ ہماری رمضان کے علاوہ بھی زندگی کے معمولات یہی ہوں۔ 3 چیزیں عرض کروں گا معمولات میں: سادہ غذائیں، اور بالکل سادہ غذائیں، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اور آخری چیز جو صحت کو بہت زیادہ تندرست کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم سوتے ہوئے اگر پاؤں کے تلووں کی مالش کر لیں، پنڈلیوں کی مالش کر لیں کسی بھی تیل سے 10 منٹ، اس رات کی نیند دیکھیں، اس صبح کی تازگی دیکھیں۔ عزیز صاحب، یعنی اگر آپ کی بات کو میں آسان لفظوں میں سمجھوں تو دل کے امراض سے بچنے کے لیے، نفسیاتی مسائل سے بچنے کے لیے اور دیگر مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے اپنا ڈنر کر لینا چاہیے۔ جی، اپنے غذائی نظام کر لیں۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہمارے ہی ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ سب سے بہترین جو سحری ہے وہ رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھانا ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ دہی کے ساتھ ہی کیوں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو سحری کے وقت اب تو رواج ہو گیا کہ پہلے لوگ افطاریوں میں باہر ہوٹلوں پہ جاتے تھے، ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، اب تو سحری میں بھی بہت رجحان ہو گئے۔ بیماریاں اس وقت آتی ہیں جب ہم اپنا ہاتھ دسترخوان پہ کنٹرول نہیں کرتے۔ کہا بہترین پہلوان وہ ہے جو 2 جگہ اپنی پہلوانی دکھائے، ایک غصے کے وقت برداشت میں، ایک دسترخوان میں ہاتھ کو کنٹرول میں۔ وہ پہلوان ہے، جتنا اچھا دسترخوان ہو۔ دوسری عرض یہ ہے کہ جتنا سادہ غذائیں ہماری زندگی میں شامل ہوں گی ہم بہترین زندگی گزاریں گے۔ آپ نے ایک الفاظ ابھی کہ دہی کیوں، تحقیقات اور ریسرچ کی دنیا بتاتی ہے کہ جو قومیں حسن و جمال، صحت اور لمبی عمریں پاتی ہیں ان کی زندگی میں دہی شامل ہوتا ہے۔ دہی واحد چیز ہے کہ جو اپنے مراحل سے گزر کے ہمارے جسم میں جاتا ہے تو جسم کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ دودھ لیں گے، دودھ کو اندر مراحل کی ضرورت ہے، پروسیس، مراحل۔ دہی تو زندگی ہے، اور دہی کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں خالص دودھ ہے تو خود جمائیں، ورنہ اچھے دودھ کی اچھی دہی لیں۔